الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال محترم بھائی دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دنیا آخرت کی وہ ہدایت کی نعمتیں دی ہیں جو دنیا کے اندر اس سے پہلے کبھی کسی نے وہ ہدایت کی نعمتیں اور وہ روشنائیاں کسی نے انسانوں کو عطا نہیں کی. بہت سارے احکامات اور بہت ساری سنتیں ایسی ہیں کہ پچھلے انبیاء نے بھی امتوں کو نہیں دی، آسمان سے نازل نہیں ہوئی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی جو تعلیمات کے مجموعے تھے وہ بھی دیے اور بہت ساری انسانی رہنمائیاں آپ نے فرمائی ہیں اور امت کو اللہ کی نگاہوں کے اندر عزت والا بنانے کے لیے، ہدایت یافتہ بنانے کے لیے اور اللہ کی رضا پر چلانے کے لیے اور آخرت میں جہنم جیسی ہولناکی سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے وہ شریعت، احکامات اور وہ سنتیں دی ہیں کہ جس سے انسانیت جو ہے بہت ساری ہولناکیوں سے بچ جائے گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور بہت ساری گمراہیوں سے بچ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے پچھلی حضور علیہ السلام کے زمانے کے پہلے جو زمانہ تھا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ایسے نبی بھیجے کہ جنہوں نے قرآن کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی اور ان کا تزکیہ کیا
ظاہر اور باطنی اخلاق درست کیے اور ان کو جو ہے کتاب اور حکمت کی احادیث کی تعلیم دی، اور یہ اس سے پہلے کھلے ہوئے گمراہ تھے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلے ہوئے گمراہ تھے جن کو جو ہے آسمانی علم ان کے پاس نہیں تھا، جن کے پاس صحیح عبادت کا طریقہ نہیں تھا، اور جن کے پاس اللہ کی پہچان نہیں تھی، اور جن کے پاس زندگیوں کے صحیح استعمال کا طریقہ نہیں تھا، جن کے حلال اور حرام کا کوئی فرق نہیں تھا، جن کے اندر رشتوں کی کوئی تمیز نہیں تھی، اور ان تمام چیزوں کو قرآن نے کہا کہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ اس سے پہلے کھلے ہوئے گمراہ تھے۔ اور قرآن نے یہ بتایا قیامت تک کی امت کو مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اس کو تم لو، جو نمازیں دے، جو تمہیں قرآن دے، جو احادیث دے، جو سنتیں دے، اور جو انسانی رہبری کرے، جو انسانی معاشرت کا علم بتائیں اور رہبری کرے، اس کو تم لے لو۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اس کو تم لے لو، اور جس چیز سے منع کرے، گمراہی سے، بے حیائی سے، کھیل تماشوں سے، ناچ گانوں سے، کفر سے، شرک سے، لایانی سے، جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے تم رک جاؤ۔ یہ ہے گمراہی سے بچنے کا راستہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو دے وہ لے لو۔ اور دنیا کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں نہیں بتائی، جو انسانی مقصد پر اور انسانی رہبری کے اندر کام آتی ہے؟ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نبی علیہ السلام نے امت کو دی۔ اور آج دنیا نے انسانوں کو کیا دیا ہے؟ صرف مادی چیزیں دے دی، مادی چیزوں کو بنانے کا علم دے دیا، اور مادی چیزوں کو حاصل کرنے کا طریقہ دے دیا۔ جو چیز انسانی مقصد میں کام آتی تھی وہ تو انسانوں کو آج تک نہیں ملی۔ اگر وہ چیز ملی ہوتی تو آج اتنی انسانیت گمراہ ہوتا، آج اتنی انسانیت گمراہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ کی ذات پر حق ہے، سچ ہے، اور اس سچے رب نے سچے نبی پر جو چیز نازل کی ہے وہ سب سچ ہے۔ اور بلکہ آج کی دنیا کے دانشور وہ اس زور پر لگے ہوئے ہیں کہ کہیں سچ انسانوں کے سامنے نہ آ جائے۔ سچ کو دبانے کے لیے، سچ کو مٹانے کے لیے، اور سچ کو جو ہے سچ سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے دنیاوی حکومتیں، کفر کی حکومتیں، وہ اربوں خربوں روپے سالانہ بچت اس کے لیے نکالتی ہیں
تاکہ انسانوں کے سامنے اسلام کی نعمت نہ آ جائے، اسلام کی روشنی نہ آ جائے، اور اس پر وہ محنت کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ایک ایک سنت سے نظر انداز کرنے کے لیے ان پر کتنے کھربوں روپے لگتے ہیں۔ سنت کی قیمت ہمیں کیا پتا، ان کو پتا ہے۔ وہ ایک سنت کو مٹانے کے لیے کھربوں روپے لگا دیں گے۔ مسلمان کہتا ہے کہ جی سنت ہی جو ہے اس سے کچھ، تمہیں کیا پتا، سنت کا پتہ کرنا ہے تو کافروں سے پوچھو کہ وہ اس سنت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کتنے پیسے لگائے ہیں، ان سے پوچھو جا۔ مسلمان کے ہاں تو سنت کی جو ہے وہ کوئی قیمت ہی نہیں، سنت کو ختم کرنے کے لیے۔ فرض نماز کی کیا قیمت ہے یہ ان سے پوچھو، انہوں نے اس نماز سے ہٹانے کے لیے آپ پر کتنے برس کتنا پیسہ لگایا۔ آپ کو کیا پتا فرض نماز کی کیا قیمت ہوتی۔ قرآن سے مسلمان بچوں کو ہٹانے کے لیے انہوں نے کتنا پیسہ لگایا ہے۔ مسلمان کو کیا پتا کہ بچے کے قرآن حفظ کرنے سے کیا فرق پڑے گا، ان کو پتا ہے، ان کو پتا ہے انہوں نے کتنا پیسہ لگایا ہے کہ مسلمانوں کے بچے وہ حافظ نہ بنے۔ اس لیے آئے دن مدرسوں کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے، اس کے پیچھے باطل ہوتے ہیں۔ وہ چند مسلمانوں کو خریدتا ہے اور خرید کر ان کو میڈیا پہ لگا دیتا ہے، مسلمان اپنے بچوں کو جو ہے وہ مدرسوں سے ہٹا لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ روشنی دی ہے کہ آج کی ساری انسانیت عاجز ہے۔ اس ساری ترقی کے باوجود وہ عاجز ہے کہ وہ جو ہے اس جیسی روشنی انسانوں کو دے سکے۔ ایک ایک ڈگری پہ ایک ایک بچے کا دنیا کے اندر لاکھوں روپے خرچہ آ رہا ہے، اور یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر تو جو ہے وہ کروڑوں تک آ رہا ہے، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اور زیادہ آ رہا ہے۔ لیکن یہ ساری ڈگریاں اکٹھی کر لی جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے کے اندر ان کی صفر کی بھی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری دنیا کی ڈگریاں جو ہیں یہ انسانوں کو صرف ایک مادیت فراہم کرتی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو روحانیت فراہم کرتے ہیں اور بالکل سچ فراہم کرتے ہیں، جس سے انسانوں کو وہ ان کی زندگی صحیح منزل پر آ جائے، صحیح مقصد پر آ جائے، صحیح ٹھکانے پر آ جائے، ان کو اپنے رب کا پتہ چل جائے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اس کو لے لو، اسی میں تمہاری خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور اسی کے اندر رہبری ہے۔ دنیا کی جتنی بھی ڈگریاں لے لیں اس کے اندر رہبری نہیں ہے۔ بڑی بڑی ڈگریاں، ڈاکٹری کی ڈگری ہے، انجینئرنگ کی ڈگری ہے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، ساری ڈگریاں لے لیں اس کے اندر رہبری کا ایک ورقہ بھی نہیں، چیپٹر بھی نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ کون سا عمل کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا۔ بہترین عمل انسانوں کے سامنے آ جائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسانی رہبری کا علم بھی انسان کا خالق اور مالک ہی بتائے گا، دنیا نہیں بتا سکتی۔ الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات یہ انسانوں نے پیدا نہیں کی، موت اور حیات یہ اللہ نے پیدا کی۔ هل من خالق غیر اللہ،
اللہ کے علاوہ کوئی کائنات میں خالق ہے؟ بلا وهو الخلاق العلیم، وہی خلاق ہے۔ تو جو خالق ہے وہی انسانوں کو بتائے گا کہ تم نے کیسے چلنا ہے، دنیا نہیں بتائے گی۔ وہ تو خود مخلوق ہے، وہ کیا کسی کو بتائے گا؟ اس کے لیے علم چاہیے، اور علم وہ چاہیے جو سارا ماضی جس میں گھیرا ہوا ہو، سارا حال کا جس کو علم ہو، اور سارے مستقبل کا جس کو پتا ہو، وہ علم چاہیے۔ وہ کس کے پاس؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک جتنے فتنے ظاہر ہوں گے آپ نے بتا دیے، یہ مستقبل کا علم ہے، اور وہ سب آنکھوں سے وہ نظر آ رہے ہیں۔ جتنے واقعات ہوں گے، جتنے فتنے ہوں گے، کیا کچھ ہوگا، ہمارے نبی نے وہ ہمیں بتا دیا۔ تو آج کی سائنس نے کہاں بتایا؟ دجال آ کر کیا کرے گا، اس کی آج کی سائنس نے کہاں بتایا؟ یاجوج ماجوج جو ہے وہ نکلیں گے اور کیا کریں گے، آج کی سائنس نے کیا بتایا؟ کہاں بتایا؟ نہیں بتایا۔ تو میرے بھائی دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسانوں کو ان کی زندگی کی رہبری کا علم فراہم کیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں بتائیں آنکھیں بند کر کے بولے، اسی میں تمہاری خیر ہے، اسی میں رحمت ہے، اسی میں رہبری ہے، اسی میں برکات ہے، اور اسی میں انسان اپنی منزل تک صحیح پہنچے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج امت کو جو ہے غلط چیزیں دی جا رہی ہیں، غلط چیزیں دی جا رہی ہیں، اور جو حضور علیہ السلام نے امت کی جو ہے ہاتھوں میں جو کچھ دیا تھا وہ سب کچھ لوگ چھوڑ کر باطل کی دی ہوئی چیزوں کو لے جا رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جو ہے ابھی ہمارے ملکوں کے اندر لیڈیز کرکٹ ٹیم بنی ہوئی ہے، لیڈیز کرکٹ ٹیم۔ اب اس پر جو ہے اب ہر مسلمان کو جو ہے وہ اپنی بچی کو کبھی بھی کرکٹر نہیں بنائے گا، لیکن اس کے لیے چند جو ہے لالچیں اور چند چیزیں جو ہے بتائی جاتی ہیں، اور شہرت کا تو آج کل سب کو ہی جذبہ ہے، تو اس پر لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو چیز فراہم کرنی تھی، جس پر ان کو لانا تھا، ابھی تک وہ ہدف پورا نہیں ہوا، لہذا مختلف جو ہے عنوانات کے تحت مشہوریاں بتائی جاتی ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو بلہ لے کے دے رہا ہوں، ان کو گیند لے کے دے رہا ہوں، ان کو ہاکی لے کے دے رہے ہیں، فٹ بال لے کے دے رہے ہیں بیٹیوں کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا دیا؟ تم فاطمہ کے نقش قدم سے بچوں کو ہٹا رہے ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ آپ علیہ السلام کے پاس گئی، وہ کچھ غلام خریدنے کے لیے کہ خود جو ہے چکی پیستی ہوں، اور خود جو ہے باہر سے پانی لے کے آتی ہوں، گھر کا کام کرتی ہوں، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، یہ سارے کام کر رہی ہوں، اور کوئی شان کے اندر فرق نہیں آ رہا۔ ہمارے نبی بھی برا نہیں منا رہے۔ اب وہ کوئی غلام آئے ہوئے تھے تو وہ لینے کے لیے گئی کام کاج میں تاکہ آسانی ہو، تم آگے مجمع تھا تو شرم کے مارے واپس آ گئے۔ اب حضور علیہ السلام آپ خود تشریف لے گئے رات کو کہ بیٹی آپ آئی تھی، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سنایا کہ یہ وجہ تھی، یہ مقصد تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غلاموں کے لیے تو بدر کے یتیم، احد کے یتیم جو ہے اور ان کی بیوائیں وہ زیادہ مستحق ہیں
میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، یہ کتنے جگر کی بات ہے، کتنے حوصلے کی بات ہے۔ اپنی سگی بیٹی جھاڑو دے رہی ہو، چکی پیس رہی ہو، اور اس کو بجائے غلام دینے کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں۔ کبھی اپنے نبی کی اس چیز کو بھی ہم دیکھا کریں۔ اور فرمایا کہ بیٹی رات کو سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو۔ یہ غلاموں سے بہتر ہے۔ یہ ہمارے نبی کا جو ہے وہ اسوہ ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دے وہ لے لو۔ تو گویا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا، آپ نے امت کی بیٹیوں کی رہنمائی کر دی کہ بیٹیاں آئیں گی، یہ خبریں سنائیں گی، آپ نے ان کو متاثر ہو کر ان کو دنیا پہ نہیں لگا دینا۔ جیسے آج جو ہے ماحول بن گیا ڈیوٹیاں کرنے کا، تھوڑی سے حالات آئے بیٹیوں کو ڈیوٹیوں پہ لگا دیا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا پردہ ہے نہیں ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا کہ کیا حفاظت ہوگی کیا نہیں ہوگی، ان کو ڈیوٹیوں پہ لگا دیا۔ کسی زمانے کے اندر جا کے جب عقل آئے گی تو بیٹیاں بھی سوچیں گی کہ ہمارے باپوں نے ہمیں کس لائن میں دھکیل دیا تھا۔ اور ان کو پتا ہے کہ آئے روز دن ان کو جو ہے ان پر کیا بیتتی ہے، وہ ان بیٹیوں کو پتا ہے، وہ باپ کو تو نہیں پتا۔ باپ کو تو پیسے چاہیے، اس کو پیسے چاہیے، انہیں بل ادا کرنے ہیں، اس کو کرائے دینے، اس کو تو پیسے چاہیے۔ وہ بیٹی کو پتا ہے کہ میں کیا بیت رہی ہوں، اور وہ باپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ تو آج ان مشہوریاں دینے والوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کو کیا دیا، تم بلے خرید کر دے گئے۔ تو آپ گمراہی کی طرف وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ بیٹیوں کو گمراہی دے رہے ہو، اس کا قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ حضور نے جو کچھ دیا وہ گمراہی سے بچانے کے لیے دیا۔ آج کی دنیا جس طرف لگائے گی ہم اس طرف نسلوں کو لگا دیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے نبی کی اس میں کیا رہنمائی۔ ایک کال آئی ہمارے مولوی صاحب کو کہ فلاں جو ہے اس میں کاروبار فائدہ ہے، فلاں چیز میں آپ اتنا خرچ کریں گے آپ کو یہ فائدہ ملے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علماء سے پوچھیں گے کہ آپ جو ہمیں فائدے بتا رہے ہو یہ جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے، ہم اپنے علماء سے پوچھیں۔ یہ ہوتا ہے اگلے کو بھی کھٹک جاتا ہے کہ یہ علماء کے بغیر نہیں چلتے، جو حرام پہ لگا دیا لگ گئے، جو جس حرام پہ لگا دیا لگ گئے۔ آپ کی کوئی رہبری نہیں، آپ کو یتیم ہے، آپ کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے، آپ کو کسی نے کوئی روشنی فراہم نہیں کی ہے۔ ہر گلی کے اندر مسجدیں ہیں، علماء ہیں، مدرسے ہیں، جو گمراہی دکھاتا ہے آپ اس طرف لگ جاتا ہے۔ اب ایک بچی کو بلہ پکڑانے کے لیے انہوں نے کھربوں روپے کی مشہوریاں لگا دی۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کی بیٹی جو گھر پہ بیٹھی ہے اس کی کیا قیمت ہے۔ اس بیٹی کو نکالنے کے لیے انہوں نے کھربوں روپے کی مشہوریاں لگائی کہ ہر بیٹی کے ہاتھ میں بلہ آ جائے اور باپ خود خرید کر دے۔ ہمارے آئیڈیل تو حضور علیہ السلام صحابہ آئیڈیل، صحابیات آئیڈیل۔ حضرت عائشہ کی زندگی کیسے گزری؟ حضور نے فرمایا کہ بہت سارے جو ہے عورتیں جو ہے مرد تو بہت کامل گزرے ہیں، عورتوں کے اندر مریم ابن عمران، حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم، جس سے اللہ تعالیٰ نے نبی کی پرورش کروائی۔ فرمایا کہ وہ ایک باکمال عورت جس پر باتیں بھی ہوئی، الزام بھی لگے، سب کچھ ہوا، لیکن اس نے نبی کی پرورش کر کے دکھا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ۔ اور آسیہ امرأۃ فرعون،
کہ فرعون جیسا بادشاہت جیسا سیٹ اپ کون سی عورت چھوڑتی ہے؟ آج ایک سیکٹری کی نوکری آ جائے تو لوگ کیا کچھ چھوڑ دیتے ہیں. بادشاہت جیسا سیٹ اپ وہی فرعون بادشاہ. نہریں ہیں، باغات ہیں، سونے چاندی ہے، اور ادھر ایمان لا کر موسیٰ علیہ السلام پہ روز روز مار کھا رہی ہے ایک عورت ہو کر. اور اتنا بڑا سیٹ اپ اگر موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑتی ہے، ایمان چھوڑتی ہے، تو کوئی فرعون کا سیٹ اپ دوبارہ مل جاتا ہے اس کو. آج چھوٹی چھوٹی نوکریاں 18ویں گریڈ 12واں گریڈ کیا وقت رکھتا ہے فرعون کے اس سیٹ اپ کے مقابلے. لیکن اور فرعون سزا دیتا تھا کیلوں کی. کیل جو ہے وہ جسم کے کیل ٹھوکتا تھا، وہ برداشت کیا. اور اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ جنت کے اندر حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا. فرمایا کہ اپنی شوکن کو میرا سلام کہنا. مجھ سے پہلے تو کوئی آپ کی شادی. فرمایا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ نے جنت میں میری بیوی بنائی. میرے بھائی دوستو، آج امت جو ہے نبی کے دامن سے ہٹے گی تو گمراہیوں کے وہ سمندر ہے ان کو پتہ ہی نہیں، ایسے گم ہو جائیں گے. ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہم چلے کہاں سے تھے اور آپ پہنچے کہاں پہ. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں دین دے، جو نمازیں دے، جو قرآن دے، جو پردہ دے، جو حیا دے، جو تعلق معاملہ دے، جو پاکیزگی دے، وہ لے لو. اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارا فائدہ. تو آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے جو کفر دے رہا ہے وہ لے جا رہے ہیں، چاہے صحیح ہے صحیح نہیں ہے، حرام ہے حلال ہے، جو بول جا رہا ہے بول جا رہا ہے. بس شہرت ملنی چاہیے، پیسہ ملنا چاہیے، نوکری ملنی چاہیے، بس یہ چاہیے بس، اور امت کو کچھ بھی نہیں چاہیے. میرے بھائی اور دوستو، یورپ کے اندر ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، نوکریاں ہیں، پیسہ ہے، مر مر کر سیدھا دوزخ میں جا رہے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حضور کے لیے دینے سے پہلے تو لوگ گمراہ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سجدہ کس کو کرنا ہے. ان کو پتہ، اور آج بھی لاکھوں دنیا کے اندر انسان ہے، ان کو نہیں پتہ سجدہ کس کو کرنا. یہ گمراہی ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، دنیا بڑے طریقے آپ کو دکھائے گی، اس طریقے میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، تم میرے طریقے پہ رہنا، تم دنیا کے طریقوں پہ مت جانا، میرے طریقے پہ رہنا بس. اور یہ بھی سوچ ختم ہو گئی کہ ایک دن ہو گئے بہت سر پہ جا کے حضور کا سامنا ہونا. کیا بتائیں گے نبی جی آپ نے تو فاطمہ کو تسبیحات دے دی تھی، میں نے بلہ دے دیا تھا، میں نے فٹ بال دے دیا تھا. یہ بتائیں گے نبی کو جانا. اس سے پہلے وہ بڑی سخت جواب دہی ہوگی، پھر وہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ سب نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو نبی علیہ السلام کی رہبری میں استعمال کریں. اولاد نعمت ہے، ان سے پوچھو جن کو اللہ نے اولاد ہی نہیں دی. یہ نعمتیں ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے ایک ایک نعمت کی تم سے پوچھ کی جائے گی. تو اس کی پوچھ ہوگی. غلط روش کے اوپر نسلوں کو مت چلائے کہ جس سے جو ہے نسلیں پھر کل کو تمہیں بتوا دیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کی. اللہ تعالیٰ ہم کو